السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے، 19 جنوری اور سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ خبریں، تیزی سے خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال۔ ایک تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر نے یہ بالکل اپنی جماعت سے یہ کہا ہے کہ اپنے نوجوانوں سے یہ کہا ہے کہ میں کبھی جو وعدہ ہے میرا تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ، اس کو کبھی نہیں بھلاؤں گا، دغا نہیں دوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ چاہے زندگی چلی جائے میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پرائم منسٹر نے امریکہ کو یہ واضح طور پر پیغام بھجوا دیا ہے کہ اب پاکستان کو فیٹف کی جو گرے لسٹ ہے اس سے امریکہ نکلوائے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ اور ایک مکمل پیغام جو شاہ محمود قریشی جو امریکہ کے دورے سے اب واپس آئے ہیں، انہوں نے وہاں پر امریکنز کو ڈیلیور کیا ہے۔ آج میں آپ کو پوری وہ تفصیل بتاؤں گا کہ وہ جو پیغام ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ پیغام کیوں دیا گیا، اور فیٹف سے پاکستان کا نکلنا، جیسے میں نے پہلے کہا، کیوں ناگزیر ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، اور پھر اگر امریکہ نے یہ نہیں کیا تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت اس ایشو پر کس طرح سے سوچ رہی ہیں، یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، لیکن بیشتر اس کے کہ میں اپنی سٹوریز کی طرف جاؤں، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ابھی تک اس میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک وہ پہنچ جائے۔ اس کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے۔ بہت فیڈ بیک کے حوالے سے میرے پاس بہت ساری میلز، بہت سارے میسیجز ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے اس میں اس پر بہت سارے جو دوست ہیں انہوں نے جو سوال اٹھائے ہیں ان کا میں جواب دوں گا اور ان مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں جو میں نے آج کی آپ کو خبر بتائی ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کا ایک میسج امریکی حکام کو شاہ محمود قریشی نے ڈیلیور کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے، جو ابھی امریکہ کے دورے پر تھے، انہوں نے اس سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا، ایران کا دورہ کیا، پھر واشنگٹن پہنچے، وہاں پر امریکی حکام سے بات ہوئی، اس کے بعد واپس وہ دوحہ آئے، وہاں پر بھی جو امیر قطر ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور دوسری جب وہ امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں، پیغامات دے کے آئے ہیں، تو امریکن جو ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں ایلس ویلز، وہ بھی پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ 4 دن وہ کم از کم پاکستان میں قیام کریں گی، اس کے بعد انہوں نے سری لنکا بھی جانا ہے، انڈیا سے وہ ہو کے آئی ہیں۔ تو بڑی ایک یہ خطے میں اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے امریکہ کو جو پیغام دیا اس میں واضح طور پر یہ ہے کہ پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکالا جائے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے 1.5-2 سال سے پاکستان گرے لسٹ میں ہے، اور بھارت ہمیشہ جب بھی پاکستان کوشش کرتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، اور امریکنز جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں فیٹف میں۔ چائنا، سعودی عربیہ، ملائیشیا، یہ ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ فیٹف کا جو اجلاس ہے یہ بیجنگ میں اگلے مہینے ان کا اجلاس ہے، اس کے بعد پھر اپریل میں جو پلینری ان کا جو سیشن ہے وہ ہوگا، شاید وہ فرانس میں ہوگا، اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے یا نکالا جائے۔ اور اگر فیٹف کی جو کانفرنس ہے اگر وہ پاکستان کی پرفارمنس سے مطمئن نہ ہوئے تو پھر اس بات کا ایک خدشہ ہے کہ پاکستان کو پھر بلیک لسٹ میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ گرے لسٹ میں پاکستان بہت عرصے سے ہے، اور اگر بلیک لسٹ میں پاکستان چلا جاتا ہے تو جس طرح کی سینکشنز ایران پر ہیں اس طرح کی پابندیاں پاکستان پر لگ جائیں گی۔ تو پاکستان نے امریکہ سے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے ایک بہت ہی رسپانسبل ملک کا کردار ادا کیا ہے، اور وہ اس کی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ کشمیر پاکستان کے لیے بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔
جب بھارت نے کشمیر کو اینیکس کیا، وہ جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا، تو ٹینشن تھی۔ امریکہ نے پاکستان سے کہا، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پرائم منسٹر عمران خان سے کہا کہ میں میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اس ٹینشن کو ختم کریں اور اپنے جذبات کو کنٹرول پر رکھیں۔ اس کے باوجود کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں مظالم اتنے ڈھائے، پاکستان نے ڈپلومیٹک ذریعہ اختیار کیا، سیاسی ذریعہ اختیار کیا، اور بھارت کے اندرونی معاملات میں کوئی نہیں، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی مداخلت نہیں کی۔ جو یہاں پر ہمارے جو کشمیری گروپ تھے، پاکستان میں اس بات پر بڑا غم و غصہ بھی پایا جاتا تھا، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ کہ لانگ ٹرم جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو مقبوضہ کشمیر میں جس کے فٹ پرنٹ پاکستان میں ہو۔ پاکستان نے انتہائی برداشت کا مظاہرہ کیا، امریکہ کو یہ بات بتائی۔ پھر اس کے بعد طالبان کا جو معاملہ تھا، امریکہ نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ طالبان کے ساتھ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے پاکستان، اور ان کو مذاکرات کی میز پہ لائے۔ پاکستان نے بڑی کوشش کی، پاکستان کی عسکری قیادت نے پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر، اور کریڈٹ گوز ٹو جنرل قمر جاوید باجوہ کہ انہوں نے جو ریئلٹیز ہیں، جو انہوں نے بات کہی تھی کہ ہم افغانستان میں بھی امن چاہتے ہیں، بہت مشکل ایک لمبا پروسیس، جس کے بعد طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا گیا، گفتگو شروع ہوئی۔ جب مذاکرات کے بعد معاہدہ ہونے والا تھا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ مذاکرات توڑ دیے، ایک دھماکہ ہوا، ایک امریکی شہری اس میں ہلاک ہوا، تو جس پر انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے، لیکن در حقیقت وہ انڈین لابی تھی جس نے یہ سب کچھ کیا، جس کے نتیجے میں جو امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے جان بالٹن، ان کو فارغ بھی کیا ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ پھر دوبارہ پاکستان نے وہ مذاکرات شروع کروائے۔ ایک امریکہ کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ جو طالبان ہیں وہ سیز فائر کریں، تو اب طالبان اس بات پر رضامند ہو رہے ہیں کہ ہم 10 دن کا جو سیز فائر ہے وہ کر دیں گے، اور اس بات کا امکان اور اس بات کی امید نظر آ رہی ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ چند دنوں میں ہو جائے، اگلے چند دنوں میں، 1-2 ہفتوں میں ہو جائے۔ اور اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے اور افغانستان میں امن آتا ہے تو اس سے خطے میں خوشحالی کی ایک بہت بڑی لہر آئے گی، اور پاکستان جو ہے وہ، جو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ذکر کیا، جو تائپے گیس پائپ لائن ہے اس کے حوالے سے وہ آگے ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اگر وہ گیس پائپ لائن بنتی ہے تو بہت سستی گیس یہاں پہ آ سکے گی، اور بہت زیادہ پھر وہ جو ایک پاکستان کا جو توانائی کا معاملہ ہے وہ بھی اس کا حل ہوگا۔ یہ 2 چیزیں پاکستان نے ڈیلیور کیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے یہ پیغام بھی بھجوایا کہ کیونکہ ایک جو کوالالمپور سمٹ تھا اس میں بھی پاکستان نہیں گیا، سعودی عرب کے کہنے پر پاکستان نہیں گیا، اور امریکہ کی طرف سے بھی یہی بات تھی، کیونکہ امریکہ بھی یہ نہیں چاہ رہا کہ اس وقت جو اسلامی ممالک کی جو لیڈرشپ ہے اس میں سے سعودی عرب کی جو حیثیت ہے اس پر کوئی کمپرومائز کرے۔ تو ان تمام چیزوں کو بیان کیا شاہ محمود قریشی نے امریکی حکام کے ساتھ، اور کہا کہ پاکستان نے جو میوچل انٹرسٹ ہے، جو امریکہ کے خطے میں جس طریقے سے امریکہ چیزوں کو لے کے چلنا چاہتا ہے، پاکستان نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ پاکستان نے اس میں اس لحاظ سے معاونت کی ہے کہ جنوبی ایشیا کا، بر صغیر کا جو امن ہے اس میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو اس لیے اب امریکہ فیٹف میں سے پاکستان کو نکلوائے، کیونکہ جب تک فیٹف گرے لسٹ سے پاکستان نہیں نکلتا، بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ سکتی۔ جو ملٹی نیشنلز ہیں، کئی جو دوسرے ممالک کے انویسٹرز ہیں، وہ اس لیے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ جو گرے لسٹ، اگر اس گرے لسٹ میں ہے پاکستان اور کل بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ جو ساری انویسٹمنٹ ہے وہ سینکشنز کی وجہ سے ضائع ہو جائے گی۔ تو جو بڑی انویسٹمنٹ چاہیے یہاں پہ نوکریوں کے لیے، ترقی کے لیے، اس کی فیٹف اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت پاکستان کو اقتصادی طور پر مارنے کے لیے فیٹف کی گرے لسٹ میں اس نے بڑی کوشش کر کے پاکستان کو رکھوایا ہوا ہے۔ اب جو سچویشن گراؤنڈ پر ہے، منی لانڈرنگ کے قوانین کے حوالے سے جتنا کام پاکستان میں ہوا ہے، جتنے جلدی سے لاء پاکستان میں تبدیل ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے اب انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہے، اگر کوئی اور ملک ہوتا پاکستان کی جگہ تو وہ آج سے کئی مہینے پہلے
فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل جاتا، لیکن کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، پاکستان کو دباؤ کے اندر انڈیا رکھنا چاہتا ہے، امریکہ اس کا ساتھی بنا ہوا ہے، تو اب واضح کر دیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہ اگر امریکہ فیٹف کی گرے لسٹ میں سے پاکستان کو نکلوانے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا، اگر وہ پولیٹیکل پریشر جو ابھی تک انڈیا کی وجہ سے یا اس کے کہنے پر پاکستان پہ ہے، اگر اس کو لفٹ نہیں کیا جاتا تو پھر پاکستان کے پاس اپنی راہیں ہیں چننے کے لیے، اور پھر جو پاکستان اپنے مفاد میں جو ہوگا وہ کرے گا۔ اور یہی بات سعودی عرب میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بتائی سعودی حکام سے بات کرتے ہوئے کہ ہم نے پاکستان نے سعودی عرب کی جو جذبات ہیں، سعودی عرب کی جو حیثیت ہے، اس کو ہمیشہ تسلیم کیا، اور کوالالمپور سمٹ میں بھی اسی لیے نہیں گئے تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ OIC کو فعال نہیں بنایا جا رہا، OIC میں ڈویژن کریٹ کی جا رہی ہے، اور سعودی عرب کو جو اس وقت اس کا مین رول ہے لیڈرشپ کا اس سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو اب ناؤ اٹ از ہائی ٹائم کہ سعودی حکام بھی امریکنز کے ساتھ بات کریں، اپنا انفلوئنس استعمال کریں، اور اس میں پاکستان کے ساتھ جو ناانصافی اور زیادتی ہو رہی ہے، جس کو پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں، یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، اس کو خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ملٹی نیشنلز اور بیرونی انویسٹمنٹ جو ہے لوگ آ کے کاروبار کریں، اور وہ فیٹف گرے لسٹ کی وجہ سے بڑا کاروبار نہیں ہو پا رہا۔ یہی گفتگو امیر قطر سے بھی ہوئی ہے، کیونکہ قطر امریکہ کے بہت قریب ہے اور سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی شروع ہوئے، طالبان کا دفتر بھی وہاں پر قائم ہوا۔ تو شاہ محمود قریشی نے امیر قطر سے بھی یہ بات کہی ہے کہ قطر کو بھی جو امریکہ کے دوست ہیں، جو امریکہ کے الائز ہیں، ان کو امریکہ کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور پاکستان کی جو یہ مشکلات ہیں فیٹف کی گرے لسٹ میں جانے کی وجہ سے، اس میں سے پاکستان کو نکالنے میں وہ اپنا انفلوئنس اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ فارن آفس کے ذرائع ہمیں یہ کہتے ہیں امریکن رسپانس آنے والے چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گا، لیکن پاکستان نے یہ واضح کر دیا کہ اب انف از انف، بہت ہو چکا۔ اب مزید اگر پولیٹیکل پریشر امریکہ بھارت کی فیور میں ڈالتا ہے اور پاکستان کو اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کے لیے گلے لسٹ میں ہی رکھا جاتا ہے، تو پھر پاکستان اپنی راہیں خود متعین کرے گا۔ ایک اور بات جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی اپنے اس دورے میں کہ جو پاکستان کی جو مصنوعات ہیں اس کو امریکی منڈیوں تک رسائی ملنی چاہیے، اس لیے کہ یہ امریکہ کا وعدہ تھا کہ یہاں پر چھوٹے انڈسٹریل زون قائم کیے جائیں گے جب فاٹا اور افغانستان کے اندر آپریشن ہو رہا تھا، وہ وعدہ بھی امریکہ نے پورا نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ جو میسو انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی ہے، ٹورزم کو پاکستان امپروو کرنا چاہتا ہے، لیکن جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ فیٹف کی پرابلم کی وجہ سے اور امریکی حکام کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے ابھی تک نہیں آ رہے، کیونکہ بہت سارے جو بڑے بزنسز ہیں اگر امریکہ کی طرف سے اعتراض نہ ہو تو وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب جو پوری کوشش ہے پاکستان کی سول قیادت کی، پاکستان کی عسکری قیادت کی، وہ یہی ہے کہ امریکہ سے امریکہ کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ جو بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں جو آنا چاہیے اس کو وہ روکنے کی کوشش نہ کرے، اور پاکستان کے لیے اقتصادی ترقی اور پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔